بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اعتکاف کیے؟ کیا اعتکاف چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی ہے؟ مسنون اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کم سے کم کتنا ہے؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ اور اعتکاف میں جائز امور کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اعتکاف کا لغوی معنی کسی جگہ بیٹھ جانا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں کسی شخص کا ایک خاص مدت کے لیے مخصوص کیفیت کے ساتھ مسجد کے ایک گوشہ میں رہائش پذیر ہونا اور خلوت و تنہائی میں اللہ کی عبادت یعنی نوافل، تلاوت قرآن و حدیث، ذکر و اذکار کے لیے وقف ہو جانا ہے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال کسی سفر کی بنا پر اعتکاف چھوٹ گیا تو دوسرے سال 20 دن اعتکاف کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، اعتکاف نہ کیا تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مسنون اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جائے، البتہ اس سے کم وقت یعنی ایک دن یا رات وغیرہ کے لیے اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر۔ یہی حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں ایک دن یا رات کا اعتکاف کرنا کے مسئلے میں لائے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دن رات یا کچھ حصے کی نظر مان لیتا ہے کہ میں اتنا وقت اعتکاف کروں گا تو اسے نظر پوری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ مشروع اور جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہی بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سنت یہ ہے کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مسجد میں خیمہ لگایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اوپر گزر چکا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں، جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد میں ہی اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ البتہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا جائز ہے، اور بلا شبہ عورتوں کے لیے اپنے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ خلوت سے بھی بچنا ضروری ہے، اور ہر قسم کے فتنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر فسادات اور فتنے کا خدشہ ہو تو پھر عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اعتکاف کا طریقہ۔ اعتکاف کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو اوپر گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ دوسری حدیث یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر جاتے، اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام اہل علم یہ بات لکھتے ہیں کہ آخری عشرے کا آغاز 20 رمضان کا سورج غروب ہوتے ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا اعتکاف بیٹھنے والے شخص کو چاہیے کہ 21ویں رات شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، رات بھر تلاوت قرآن، ذکر الہی، تسبیح و تحلیل اور نوافل میں مصروف رہے، اور صبح نماز فجر ادا کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ محترم ناظرین، اعتکاف میں جائز امور کون سے ہیں؟ اعتکاف بیٹھنے والے شخص کے لیے حالت اعتکاف میں نہانا، سر میں کنگھی کرنا، تیل لگانا اور حاجات ضروریہ مثلاً پیشاب، پخانہ، فرض غسل وغیرہ کے لیے جانا درست ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف بیٹھنے والے کو شرعی عذر کے بغیر اپنے اعتکاف خانے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کر کے 10 رحمتیں ضرور سمیٹیں۔ شکریہ۔